بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بادشاہی مسجد کے متعلق معلومات دی جائے گی، اور وہ معلومات جو ممکن ہے کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا، جو بھائی چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگزیب نے لاہور میں تعمیر کروائی۔ یہ شاندار مسجد مغلوں کی دور کی بہت ہی بے مثال مسجد ہے۔ یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 60,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا انداز تعمیر جامع مسجد دلی سے ملتا جلتا ہے، جو اورنگزیب عالمگیر کے والد شاہ جہاں نے 1628 میں تعمیر کروائی۔ یہ مسجد اپنی تعمیر کے ابتدائی ایام میں شاہی مسجد کہلائی، اور اس کے بعد لاہور میں ایک طویل عرصہ تک جامع مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔ گزشتہ دور 1673 میں جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تو اس وقت 6 لاکھ روپے کی کثیر رقم خرچ کی گئی۔ بادشاہی مسجد اپنی تعمیر مکمل ہونے کے بعد لاہور سے باہر کسی بھی کونے سے دیکھی جا سکتی۔ مسجد کی اسی شان و شوکت کی بدولت لاہور میں آنے والے مؤرخین اور سیاح بھی اپنا بہت سا وقت اس مسجد میں گزارتے تھے۔ یہ مسجد بڑی وسیع ہے، صحن انتہائی واضح، کشادہ اور ستون بہت بلند ہیں، اور گنبد بھی اتنے بلند کہ میناروں کے برابر نظر آتے ہیں۔ ویسے تو لاہور شہر میں خوبصورت عمارتوں کی بات کی جائے تو منظر اپنی مثال آپ ہے، لیکن صدیاں گزر جانے کے بعد بھی بادشاہی مسجد کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ دنیا میں بہت کم ایسی مساجد ہیں کہ جن کی تعمیر میں مسلمانوں کے علاوہ کسی اور مذہب کے لوگوں نے تعاون کیا ہو۔ یہ اعزاز بادشاہی مسجد کو حاصل۔ اس مسجد کو لاہور کا جھومر بھی مانا جاتا ہے۔ انگریز کے عہد میں جن مسلمانوں کی شہرت کا ڈنکا زمانے بھر میں بجتا تھا، ان میں سے ایک پروقار ہستی ڈاکٹر علامہ اقبال بھی تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کو 1938 وصال کے بعد بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کے شمالی حصے کی ایک خوبصورت مقبرے میں دفن کیا گیا۔ قیام پاکستان سے قبل اور بعد میں بادشاہی مسجد لاہور والوں کے لیے عزت و وقار کا 1960 میں جب ملکہ برطانیہ نے لاہور کا دورہ کیا تو بطور خاص اس مسجد کی زیارت کے لیے چل کے آئے۔ 2008 میں جب امام کعبہ ملک پاکستان کے شہر لاہور میں تشریف لائے تو انہوں نے بادشاہی مسجد میں ایک نماز باجماعت ادا یوں کی کہ آپ خود امامت فرما رہے تھے۔ اہل نظر نے اس قدر جم غفیر اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ مسجد کا صحن، برآمدے، سٹور روم، گنبد اور تمام گزرگاہیں نمازیوں سے پر تھیں۔ یہ ہے معلومات شاہی مسجد کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ شاہی مسجد کی یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔